بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی دعا کے بارے میں پڑھیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں چھوڑی اور ہمیشہ اپنے معمول میں اس دعا کو پابندی سے آپ علیہ السلام پڑھتے رہے، مانگتے رہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا جہاں کی نعمتیں پہلے ہی ملی ہوئی تھیں، اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے اس دعا کو نہیں چھوڑا اور اپنی امت کو عملی طور پر کر کے دکھلایا کہ جب تمہارا نبی اللہ کا محبوب ہو کر، دونوں جہانوں کا سردار ہو کر، جنت کا سردار ہو کر، اس کے باوجود بھی اس دعا سے مستغنی نہیں ہے، لاپرواہ نہیں ہے، تو لہذا امت کو تو اور زیادہ اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اس دعا کو صبح شام اپنا معمول بنائے اور اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اور آپ علیہ السلام کا پیارا طریقہ سمجھ کے ضرور ہی اپنانا چاہیے۔ اس میں دنیا کی بھی خیر ہے، آخرت کی بھی خیر ہے، دنیا کی بھی بھلائی اس انسان کو ملے گی جو بندہ یہ دعا مانگے گا، اور آخرت کی بھلائیاں بھی اس کے قدموں میں ڈھیر ہو جائیں گی، کیونکہ یہ دعا ہے ہی اتنی جامع اور اتنی پرتاثیر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر نہیں چھوڑا۔ ظاہر ہے کوئی ایسی بات تھی تو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر اس دعا کا معمول بنائے رکھا اور پابندی سے پڑھتے رہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو ہے اس دعا کو پڑھنے کی، عمل میں لانے کی، آگے دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم وہ دعا پڑھتے ہیں اور دعا کے الفاظ بھی یاد کرنے ہیں، اس کا جو ہے ترجمہ یاد کر لیں، یہ بھی چنانچہ وہ دعا یہ ہے۔ فرمایا وہ کون سی دعا ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یہ دعا کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا کہ لم یدعوا حتی فارق الدنیا، فرمایا کہ وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی سے تشریف لے جانے تک نہیں چھوڑی۔ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ وہ دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جانے تک پابندی سے مانگتے رہے، کبھی نہیں چھوڑی، یہ ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی و من خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ ترجمہ کہ یا اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتا ہوں، یا اللہ میں آپ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتا ہوں، اپنے دین میں بھی، اپنی دنیا میں بھی، اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے مال کے لیے بھی۔ یا اللہ میرے تمام عیوب کی پردہ پوشی فرما اور مجھ کو خوف کی چیزوں سے امن نصیب فرما۔ اے اللہ میری حفاظت فرما، میرے گرد و پیش سے، میرے دائیں بائیں سے اور میرے اوپر سے، کہ کوئی آفت آسمان سے بھی آئے اور میں آپ کی عظمت کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ اپنے پیر تلے زمین کے کسی عذاب یعنی زلزلہ وغیرہ سے ہلاک کر دیا جاؤں۔ اس کے فائدے میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح و شام کی دعاؤں میں یہ دعا بھی بڑی ہی جامع ہے۔ انسانی ضرورت کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو ان چند لفظوں میں نہ آگی ہو۔ اللہ تعالی ہمیں قدر شناسی عطا فرمائے، اور فرمایا کہ عافیت کے معنی یہ ہے کہ خیر و بھلائی، یعنی مومن کی شان ہی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہمیشہ خیر و بھلائی کا سوال کرے، اللہ تعالیٰ سے مصیبت نہ مانگے۔ اگر انسان کو دین اور دنیا، اہل و عیال اور مال کی بھلائیاں مل جائیں تو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دعا کو اپنے عمل میں لانے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔